أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وخير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوءه متعلقا بالظرف لا بيقين وكان المعنى فإنه كان من طرف وضوءه على يقين وعليه لا يكون الأوسط إلا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل. بحث ہے استصحاب کی اس جو روایت ہے. طرف مقابل نے چاہا ہے کہ یہ روایت سلم نہ کہ استصحاب کے لیے ہے، منتہا فقط باب وضو کے ساتھ مختص ہے اور اس میں تعمیم نہیں ہے کہ جمیع ابواب میں جاری ہو سکے. وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ. اب من وضوئه کیا ہے؟ یہ قید ہے وضو کے لیے. فَإِنَّهُ یہ جو شخص ہے عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ یقیناً بالوضوء الفاظ میں فرق کہ جب قید بن جاتی ہے تو بعد والا جو جملہ ہے کہ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَدًا بِشَكٍّ، تو یہاں جو الف لام ہوگا یقین میں وہ عہد ذکری ہوگا، اور عہد ذکری میں جو ذکر ہو چکا ہے وہ یقین مقید ہے. یقین مقید یعنی یقین جو کہ وضو والا یقین ہے. اب بعد میں کہا گیا کہ آپ اس یقین کو نہ توڑیں. کون سے یقین کو؟ جو کہ وضو والا یقین ہے، اس کو آپ شک کے ذریعے نہ توڑیں. تو ان کا ہم و غم یہی تھا کہ لہذا یہ مختص ہو جائے کہ باب وضو کے ساتھ. آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. ٹھیک، وہ اس وجہ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ من وضوئہ کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ قوت احتمال اور قوی احتمال اس میں ہے کہ یہ جو من وضوئہ ہے یہ فقط مجرد یقین کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا، بلکہ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ، یہ جو علی یقین جار مجرور ہیں، ٹھیک، اسی کے ساتھ پورے جار مجرور جو کہ ظرف ہے اسی کے ساتھ یہ تعلق رکھ رہا ہے من وضوئہ، نہ کہ یقین کے ساتھ، تاکہ آپ کہیں گے کہ یقین کے لیے قید ہے. تو یہ کس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے؟ اس کا متعلق کون ہے؟ اس کا متعلق جار مجرور ہے علی یقین ہی. ٹھیک، لیکن کہتے ہیں کہ یہ خود ظرف ہے جار مجرور ہے، اس کا متعلق چاہیے. ٹھیک ہے، تو بن نہایت اس کا متعلق پھر وہی ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جار مجرور کا. تو کہتے ہیں کہ یہاں ہم ایک کیا ہے محذوف چیز کو نکالتے ہیں، وہ ہے ہم کائن نکالیں گے یا کان نکالیں گے. وہ یہ کہ کان یعنی وہ شخص جو ہے علی یقین من وضوئی، آپ من وضوئی کو آخر میں لائیں یا پہلے لائیں، اس کا کوئی اس سے یقین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک، پھر یوں ہوگا کہ کان من جہت الوضو علی یقین، کان من طرف الوضو علی یقین، یعنی یقین ایک الگ سی چیز بن گئی ہے. ٹھیک، اس کو فقط ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس چیز پہ تھا، وہ شخص کیا ہے وضو کے لحاظ سے یقین پر تھا. اب بعد والا جو کبرا لے آتے ہیں کہ لا ينقض الیقین بشک ابدن، تو وہاں کیا ہے وہ کبرا کے لیے فقط ہم یقین مطلق رکھیں گے.
ایسا نہیں کہ یقین کو مقید کے ساتھ رکھیں گے، لہذا اس میں تعمیم آ جاتا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ما ان الیقین جو ہے غیر ظاہر فی الیقین بالوضوء، یہ جو روایت میں یقین ہے وہ غیر ظاہر فی الیقین بالوضوء، یعنی یقین بالوضوء جس کو ہم قید کرتے ہیں، یعنی یقین جو کہ مقید ہے وضو کے ساتھ، اس میں ظاہر نہیں ہے، ٹھیک، قید مقید کے ساتھ، یعنی یقین بالوضو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یقین جو کہ مقید ہے وضو کے ساتھ، اس میں یقین کا ظہور نہیں ہے۔ کیوں اس میں نہیں ہے؟ لقوت احتمال، کیونکہ احتمال قوی ہے کہ ان یکون من وضوئہ، قوی احتمال ہے کہ یہ جو مقطع ہے من وضوئہ یہ متعلقاً بظرف، یہ ظرف کے ساتھ متعلق ہے۔ ظرف کون سا؟ یعنی علی یقین، یہ علی یقین کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، جار مجرور ہے، اسی کے ساتھ متعلق ہے، لا بیقین، نہ کہ فقط اور فقط یقین کے ساتھ۔ اگر فقط اور فقط یقین کے ساتھ متعلق ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یقین کے لیے قید ہے اور یقین عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، بلکہ مقید ہے اس وضو کے ساتھ۔ تو اگر آپ ہمارا احتمال لیں گے تو ہم نے کہا تھا کہ متعلق اس کا ظرف ہے علی یقین، تو ہمارے اس نظر کے مطابق معنی یوں بنے گا، وکان المعنی، اور معنی یوں بنے گا فَإِنَّهُ، یہ جو شخص ہے، کان من طرف وضوئہ، یعنی کان من جہت وضوئہ، وضو کے جہت سے، یا کان من لحاظ وضوئہ، وضو کے لحاظ سے، علی یقین، اب یقین کیا ہے؟ مطلق ہے، وعلیہ، اس ہمارے احتمال کی بنا پر، لا یکون الاوسط، یہ جو صغرا کبرا ہے اس میں جو اوسط ہوگا، لا یکون الاوسط الا الیقین، فقط یقین اوسط ہوگا، یعنی وہ مطلق ہوگا، مقید نہیں ہوگا، لا الیقین بالوضو، مقید کی صورت میں وہ اوسط نہیں ہوگا، کما لا یخفا علی المتعمل، جس طرح یہ متعمل شخص کے لیے مخفی۔ وہ بالجملہ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی جو معید کہا تھا کہ یہ جو مقطع ہے، یہ جو قضیہ ہے، یہ فقط باب وضو میں نہیں آیا ہوا، اور بھی موارد میں آیا ہوا ہے، لہذا ہم انہی کو ایک مرجع اور معید لے کے آتے ہیں، لہذا یہ تعمیم ہے، نہ کہ مختص ہے باب وضو کے ساتھ۔ وہ بالجملہ لا یکاد یشک فی ظہور القضیہ فی عموم الیقین والشک، ممکن ہی نہیں ہے، لا یکاد جب بھی آ جائے کفایہ میں آپ اس کا ترجمہ کریں، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک، وہ بالجملہ لا یکاد شک، ممکن ہی نہیں ہے کہ شک کیا جائے، فی ظہور القضیہ، یہ جو قضیہ اس کا ظہور فی عموم الیقین و شک میں، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ پکی اور یقینی بات ہے، یہ جو قضیہ ہے یہ عام ہے، باب وضو کے ساتھ مختص نہیں ہے، خصوصاً بعد ملاحظت تطبیقها فی الاخبار علی غیر الوضوء ایضاً، خصوصاً آپ اس بات کو ملاحظہ کریں کہ تطبیق کیا، یہی قضیہ کیا ہے، وہ تطبیق کرتا ہے اخبار و روایات میں علی غیر الوضوء ایضاً، فقط وضو میں نہیں منطبق ہو رہا، اور دوسرے موارد میں بھی یہ تطبیق ہو رہا ہے۔ ثم لا يخفى حسن اسناد النقض وهو ضد الابرام الى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار۔ یہاں بات ہے آغا شیخ انصاری کی۔ آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ جو یہ روایت اور خود اس کا جو مبنا ہے، نظریہ ہے کہ شک در اگر مقتضی ہوگا تو استصحاب جاری نہیں ہوگا، اگر شک در رافع ہوگا تو استصحاب جاری ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ مثلا گاڑی ہو کہ آپ اس میں کیا ہے، اگر 10 کیا ہے لیٹر تیل ڈلواتے ہیں تو آپ کو ایک یقین ہے کہ مثلا کیا ہے تو یہ 100 کلومیٹر تو آرام سے کیا ہے طے کرے گی۔ اگر 100 کلومیٹر سے پہلے مثلا 80 کلومیٹر آپ طے کر چکے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ابھی کیا ہے اس میں کوئی مانع آ گیا ہے
یا کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہہ گیا یا فلاں، مثال کے طور پر کوئی مانی آ گیا اسی وجہ سے نہیں چل رہی. یا آپ سراج کی مثال لے لیں کہ مثلا اس میں تیل ہے فلاں کہ وہ 10 گھنٹے چل سکتا ہے. تو اب شک ہو رہا ہے کہ آیا وہ جل رہا ہے یا نہیں جل رہا، ہو سکتا ہے کوئی ہوا تیز آ گئی یا کس نے پھونک ماری اور کسی وجہ سے وہ نہیں چل رہا. تو یہاں اس مقتضی میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں اتنا تیل ہے کہ مثلا پوری رات جل سکے یا 2 راتیں جل سکے مثلا، یا کار والی مثال. لیکن یہ ہے کہ مقتضی میں کوئی شک نہیں ہے. اب شک ہوا ہے رافع میں، ٹھیک، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے شک مقتضی میں. پتہ نہیں تیل کتنا کار میں ڈلوایا تھا، 2 لیٹر 10 لیٹر 5 لیٹر، پتہ نہیں کتنا چل سکے، اب کیا کروں، دوسرا ڈلواؤں نہ ڈلواؤں. تو یہ مقتضی میں شک ہے کہ کتنا ہے، کتنا چل سکتی ہے، کتنا نہیں چل سکتی. اب سراج ہے، اس میں یقین نہیں ہے کہ مثلا کتنا وہ ہم نے تیل ڈلوایا تھا، ٹھیک، تو وہ کتنا چل سکتا ہے، 2 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ. تو یہ شک ہے. اب استصحاب کر کے میں کہوں کہ ہاں ابھی بھی اس میں وہ توانائی موجود ہے، طاقت موجود ہے اس سراج کی جلنے کی، اشتعال کی، یا نہیں. تو آگا شیخ انصاری کہتے ہیں اگر شک در مقتضی ہو تو استصحاب جاری نہیں ہوگا. ہاں اگر شک در رافع ہو، کوئی معنی آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا ہے، تو آپ وہاں استصحاب جاری کر سکتے ہیں. یہ اس کا مبنی ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اپنے جیب سے نکلا ہوا، وہی روایات سے اخذ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا ہوا ہے لا تنقض الیقین، ٹھیک، اور یہاں ہم لفظ بحث کریں گے نقض سے کہ نقض کا کیا معنی ہے. نقض کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے رفع ہیئت الاتصالیہ، ایک ہیئت اتصالیہ کو رفع کرنا، یا رفع الامر المبرم، ایک مضبوط اور محکم چیز کو کیا کرنا، رفع کرنا. ٹھیک، جس طرح کی یہی مثال دی جاتی ہے کہ ایک ڈوری ہوتی ہے یا حبل ہوتی ہے، اس کا ہر کیا ہے جز دوسرے جز سے ملا ہوا ہوتا ہے، الائن کے 1 میٹر ہو 2 میٹر ہو 100 میٹر ہو، یعنی ہر ایک کیا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب بیچ میں اگر کینچی سے کاٹ دیتے ہیں تو یعنی یہ کیا ہوا، ایک ہیئت اتصالی جو تھی وہ بیچ میں ہم نے کاٹ لی ہے. یہ ہے یعنی ہیئت اتصالیہ المحسوسہ کو کاٹنا، اس کو رفع کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے نقض کی. اب شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، اس کا حقیقی معنی تو مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ یہاں ہماری بات کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ خارج میں کوئی چیز ہو، امر مبرم ہو، ایک محکم اور مستحکم چیز ہو جس کو ہم کاٹ رہے ہیں. نہیں، یہاں ہماری بات اعتباریات اور کیا ہے، احکام سے تعلق ہے. ٹھیک، تو یہاں کوئی امر محسوس نہیں ہے، مستحکم اور محکم نہیں ہے کہ جہاں وہ یہ نقض کا مادہ استعمال کریں. لہذا ہم موصولہ معنی سے ہٹ گئے ہیں. اب ہم آئے ہیں مجازی معنیوں کی طرف، اور مجازی معنی 1 سے زائد ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 ہم فرض کرتے کہ معنی ہیں. ایک ہے رفع الامر الثابت، ایک امر ثابت مستحکم کو کیا ہے، اس کو رفع کرنا. ایک دوسرا معنی ہے رفع الموجود، رفع الموجود، موجود چیز کو کیا ہے، رفع کرنا. اب دیکھتے ہیں کہ رفع الہیئت الاتصالیہ الموجودہ، جو کہ اس کا معنی حقیقی اور موصولہ تھا، اس کے ساتھ جو قریب ہے، کیونکہ اذا تعذر الحقیقت فاقرب المجاز اولا من غیرہا، تو جب حقیقت کا معنی متعذر ہو جاتا ہے تو مجاز میں سے ہم وہ معنی رکھیں گے کہ جو اقرب ہو اس حقیقی معنی کے. تو یہاں چونکہ کہتے ہیں کہ رفع الامر الثابت، ایک یہ ہے ثابت، یعنی اس میں استحکام ہے، دائمی اور باقی رہ سکنے کی اس میں سکت اور قوت اور توانائی ہے. ٹھیک، ولا وہ کیا امر محسوس نہیں ہے، اعتباری ہے
لیکن وہ ثابت چیز ہے، جس طرح کے احکام وغیرہ مثلاً. یا ہم لے لیں رفع الامر الموجود یا رفع الموجود. ایک موجود چیز کو کیا ہے؟ اٹھانا. موجود چیز کو اٹھانا، آیا اس میں ثبات ہے یا ثبات نہیں ہے؟ اس سے قطع نظر. ثبات ہے، ثبات نہیں ہے، دوام ہے، دوام نہیں ہے، قطع نظر. فقط موجود کو اٹھانا، رفع الموجود. تو آگا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں رفع الامر الثابت اس میں اور رفع الحیت الاتصالیہ المحسوس میں کیا ہے؟ کاملاً ایک کیا ہے؟ مشابہت اور ملائکت موجود ہے. لہذا یہ معنی اقرب المجاز بنتا ہے بنسبت دوسرے کے، کہ جو رفع الامر الموجود ہے یا رفع الموجود ہے، اس میں کیا ہے؟ دونوں احتمال موجود ہیں. یعنی سواء کا مقتضی اس کا ہو یا مقتضی نہ ہو. لیکن یہ جو ہے رفع الامر ثابت، کیا یہ کامل کیا موافقت رکھتا ہے اس حقیقی معنی کے. لہذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں ہم کیا ہیں؟ یہی معنی رکھیں. اور اس سے مراد ہم پھر وہی لیں گے کہ اس کا متیقن مراد لیں گے، جس کے بارے میں یقین ہے، یعنی یقین کا جس سے تعلق ہوا ہے، ہم وہ مراد لیں گے. اور وہی وہ احکام ہوں گے وہ یا موضوعات خارجیہ، اور وہ بھی جہاں مثلا اس میں اقتضا ہو ہمیشہ رہنے کے لیے. یہ اس کا مدعا تھا. اور بعد میں آگا اس کو ذکر کرتے ہیں 2 لائنوں میں، یہاں فی الحال ذکر نہیں کیا. آگا خود کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں جو نقض ہے اس کے لیے حتماً و جزماً کیا ہونا چاہیے؟ ایک امر ثابت ہونا چاہیے. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ چونکہ یقین بما ہوا، یقین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. یقین کیا ہے؟ یقین کے متعلق کو دیکھا جاتا ہے کہ متعلق کیا ہے، وہ امر مستحکم اور مستدام مستمر ہے یا نہیں ہے. لہذا یقین ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کے ساتھ نقض کا تعلق ہو. آگا خود کہتے ہیں کہ نہیں، یقین بما ہو، یقین اس میں صلاحیت ہے. کیوں؟ یقین کے مقابل میں 3 چیزیں، یا وہم ہے یا شک ہے یا ظن ہے. ٹھیک، ان تینوں چیزوں میں استحکام نہیں ہے. وہم، شک اور ظن، استحکام ان میں نہیں ہے. لہذا یہ قبول کرتے ہیں وہم کو، احتمال کو. مثلا وہم ہے، ہاں وہ تو بہت سے احتمالات کو قبول کرتا ہے. شک کیا ہے؟ وہ مجموعہ کیا ہے؟ طرف برابر کا، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے. ظن بھی کیا ہے؟ وہ بھی اس میں احتمال وارد ہوتا ہے. لہذا ان میں استحکام نہیں ہے کہ وارد شدہ احتمالات کو رد کریں. یقین ہی وہ چیز محکم اور ثابت ہے کہ جو وارد شدہ احتمالات کو کیا کرتی ہے؟ رد کرتی ہے. لہذا آگا خود کہتے ہیں کہ جب یقین میں قوت ہے کہ ہم نقض کی، ٹھیک ہے سلمنا کہ ہم اس کو معنی موصول ہم استعمال نہیں کرتے، ٹھیک، لیکن یقین جو ہے ایک جو امر اعتباری ہے یا غیر محسوس چیز ہے، جو کہیں اس کی طرف ہم نقض کی نسبت دے سکتے ہیں. اور یقین بذات خود ہم یہاں مراد لیں گے، نہ کہ ہم یقین سے مراد ہم متیقن مراد لے لیں، جو آپ جس طرح گئے ہوئے ہیں کہ نہیں یقین سے مراد ہم متیقن مراد لیں گے. اور متیقن بھی وہ مراد لیں گے جو امر ثابت ہو، مستدام اور مستمر ہو. ٹھیک، آگا خود کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہم یقین بما یقین کو مراد لے سکتے ہیں. لو اگر ہم تسلیم کر لیں آپ کی بات کو، تو ہم 2 آپ کو استعمالات دیکھتے ہیں. آپ کے مبنا کے مطابق کیا ہے؟ یہ استعمالات ایک صورت میں درست ہونا چاہیے اور ایک صورت میں درست نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ نقض کیا ہے؟ حتماً و جزماً کس کی طرف اسناد ہونی چاہیے؟ امر مبرم کی طرف. اگر امر مبرم نہیں ہوگا تو نقض کا استعمال ہی غلط ہوگا. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ عرب مثلا کہ یا کوئی بھی کہے کہ انتقض الیقین باشتعال السراج، کیونکہ اس کو شک تھا کہ اب سراج میں وہ
قوت ہے جلنے کی یا بجھ گیا ہے یا جل رہا ہے یا کیا؟ ٹھیک، تو یہ اس کو تھا. جب وہ اشتعال ہوا، وہ جلنے شروع ہو گیا تو اس کو یقین ہو گیا. پہلے وہ حالت تردد اور شک میں تھا، اشتعال سراج سے اس کو کیا ہوگا؟ یقین ہو گیا. تو کہتے کہ انتقض الیقین باشتعال السراج. اب کہتے ہیں کہ یہ اشتعال سراج کوئی امر مبرم نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم نقض کی نسبت دے دیں. تو یہاں آپ کہتے ہیں کہ انتقاض اور نقض کی نسبت حتماً و جزماً امر مبرم کی طرف ہونی چاہیے. تو یہاں اشتعال سراج کیا ہے؟ وہ کیا امر مبرم نہیں ہے. لہذا آپ اس کی طرف کیسے نسبت دے رہے ہیں؟ جبکہ سب عربوں سے آپ پوچھ لیں کہ یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے کہ ہاں درست ہے. بالعکس دوسری آپ کو مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہی کہا جائے کہ نقضت الحجر من مکانہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نقض کی نسبت ہمیشہ امر مبرم اور محکم کی طرف دینی چاہیے. تو ہم ایک مثال رکھتے ہیں، وہاں امر مبرم اور مستحکم ہے، لیکن وہاں کوئی بھی قبول اس اصطلاح کو یا اس قضیے کو قبول نہیں کرے گا. کہ مثال کے طور پر حجر کے لیے کہا جائے کہ نقضت الحجر من مکانہ، میں نے حجر کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا ہے. اور حجر میں اپنی حجریت کی باعث یعنی وہ امر ثابت ہے، مستحکم ہے. لو خلیہ و نفس، اس میں کیا ہے؟ ثبات اور استدام موجود ہے کہ وہ اپنی جگہ پر رہے. لہذا اب اگر ہم کہ نقضت الحجر من مکانہ، حجر کو اپنی جگہ سے اٹھایا ہے، رفع کیا ہوا ہے، تو آیا یہ جملہ صحیح ہوگا؟ ہم عربوں سے اہل محاورہ سے پوچھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ درست نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نقض کیا ہے؟ اگر حتماً و جزماً امر مبرم کی طرف نسبت ہونی چاہیے تھی تو یہ جملہ صحیح ہونا چاہیے تھا اور دوسرا والا جملہ غلط ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ دوسرا والا جملہ درست ہے اور پہلے والا درست نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نقض حتماً و جزماً امر مبرم کی طرف نسبت نہیں چاہیے. لہذا آپ جو کہتے ہیں کہ حتماً و جزماً امر مبرم ہو، یہ درست نہیں ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. ثم لا یخفی، اس کے بعد مخفی نہ رہے، حسن اسناد نقض. اسناد نقض کیا ہے؟ وہ حسن رکھتا ہے، اچھا ہے. ٹھیک، وہ ضد الابرام. نقض کیا ہے؟ ضد الابرام، ایک محکم چیز کو کہ اس کے ضد میں نقض. حسن اسناد نقض الی الیقین، یقین کی طرف دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اسناد نقض یقین کی طرف حسن ہے. اس میں ولو کان متعلقا بما لیس فیہ اقتضاء البقاء والاستمرار. یہ نقض کی استناد یقین کی طرف کاملا درست اور حسن رکھتا ہے، اگرچہ کان متعلقا، اگرچہ یقین کیا ہے؟ تعلق رکھتا ہو بما لیس فیہ اقتضاء البقاء والاستمرار، اگرچہ وہ تعلق رکھے ایک ایسی چیز کی طرف بما لیس فیہ جس میں اقتضاء البقاء والاستمرار نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ حسن اسناد ہے نقض کی طرف، مطلقاً یقین کی طرف درست ہے. اس نے کہا تھا کہ نہیں، آپ جو ہے نقض کی نسبت یقین کی طرف نہ دیں، کیونکہ یقین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم کیا کہیں کہ نقض یقین ہوتا ہے، بلکہ یقین کی جگہ ہم متیقن مراد لیں گے اور اس متیقن کو دیکھیں گے کہ وہ امر ثابت ہے یا نہیں. آگاہ خود کہ نہیں، اسناد جو نقض کی ہے وہ یقین کی طرف ہی ہے. اب سواء یقین کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اس میں عام ہے، وہ امر مبرم ہو یا امر مبرم نہ ہو. ولو کان متعلق، ولو یہ تعمیم کے لیے، ولو کان متعلقا بما لیس فیہ اقتضاء البقاء والاستمرار، یعنی چاہے اس کا متعلق ایک ایسی چیز ہو جس میں بقاء و استمرار ہو یا بقاء و استمرار نہ ہو. یقین بما ہو، یقین کی طرف نقض کی اسناد دینا درست ہے. کیوں یہ حسن اسناد کیا نقض درست ہے؟ لما یتخیل فیہ من الاستحکام، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اس یقین میں استحکام متصور ہے. آغا شیخ انصاری نے یہ تخیل کیا تھا کہ یقین بما ہو، یقین میں استحکام نہیں ہے، لہذا ہم یقین کے بدل متیقن مراد لیتے ہیں. آغا کہتے کہ نہیں، یہ اسناد نقض کی یقین بما ہو یقین کی طرف درست ہے. لما یتخیل فیہ یعنی لما یتصور فیہ، کیونکہ اس یقین میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ من الاستحکام کہ یہ امر مستحکم ہے، بخلاف ظن کے خلاف کہ اس میں استحکام نہیں ہے، کیونکہ وہ احتمالات کو قبول کرتا ہے جبکہ یقین کسی بھی منفی احتمال کو قبول نہیں کرتا. بخلاف ظن فَإِنَّهُ يُظَنُّ، کیونکہ ظن میں یہ ظن کیا جاتا ہے کہ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ابرام و استحکام، ظن میں کیا استحکام و ابرام نہیں ہے کیونکہ یہ قبول کرتا ہے احتمالات کے وارد ہونے کو. وَإِن كَانَ، اگرچہ یہ ظن ہے متعلقاً بما فیہ اقتضاء ذالک، اگرچہ ظن متعلق ہو بما فیہ جس میں کیا ہو اقتضاء البقاء ہو، پھر بھی کیا ہے ہم اس کو کہیں گے کہ ظن بما ہو، ظن کیا ہے وہ استحکام اس میں نہیں ہے، یعنی اس کے متعلق کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے خود ظن کو. جب ظن بما ہو ظن کو دیکھیں گے، متعلق کو نہیں دیکھیں گے، تو ظن کیا ہے وہ قابل ہے کہ اس میں احتمال وارد ہو سکے. وَإِلَّا، اب وَإِلَّا میں دو وہی جملے آگا بیان کرتے ہیں کہ ایک جملے میں آپ کے اس کہ حتماً و جزماً امر مبرم ہونا چاہیے جس کی طرف نقص کی نسبت دیں تو ایک صورت میں درست ہونا چاہیے، دوسری صورت میں درست نہیں ہونا چاہیے. وَإِلَّا لَصَحَّ أَن يُسْنَدَ إِلَى نَفْسِ مَا فِيهِ الْمُقْتَضِي لَا. ٹھیک، ہم نے کہا تھا کہ مصحح اسناد نقض کے لیے ٹھیک یقین کافی ہے، ٹھیک، اور متعلق کو ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ نہیں، حتماً و جزماً امر مبرم ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر حتماً و جزماً امر مبرم ہونا چاہیے تو لصح، یہ پہلا جملہ اور پہلا قضیہ درست ہونا چاہیے. لصح ان یسند النقض، تو درست ہوتا تو نقض کی نسبت دی جاتی الی نفس ما فیہ المقتضی للبقاء، اس چیز کی طرف کہ جس چیز میں مقتضی بقا ہے اس کی طرف نقض کی نسبت دینا درست ہوتا. اور یہ مثال کے طور ما رقاقت مثل، حالانکہ یہ مثل بہت ہی رقیق اور ضعیف اور کبھی ہے لغت اور عرف کے لحاظ سے، کہ یہ کہا جائے کہ نقلت الحجر من مکان ہی، کہ حجر کو ہم نے رفع کیا ہے اس کی اپنی جگہ سے. تو نقض کی اسناد حجر کی طرف ہے اور ما فیہ المقتضی للبقاء. لو خلی و نفس، حجر کیونکہ ایک وزن ہوتا ہے اس میں استدامت اور استمرار کی صلاحیت ہے، مقتضی موجود ہے. تو آپ کے مبنی کے مطابق تو یہاں نقض الحجرت صحیح ہونا چاہیے کیونکہ اس کی اسناد ایسی چیز کی طرف ہے کہ مقتضی للبقاء ہے، حالانکہ اس کو اہل محاورہ قبول نہیں کرتے. یہ رقیق مثال ہے، یہ کبھی ہے. وَلَمَا صَحَّ أَن يُقَالَ، اور یہ مقولہ درست نہ ہوتا. کون سا؟ انتقض الیقین باشتعال اسراج، کہ یقین منتقض ہو گیا اسراج کے اشتعال سے. کب؟ فیما اذا شک فی بقائی، جب شک ہو فی بقاء اشتعال اسراج، لشک فی استعدادی، اس شک کی وجہ سے کہ آیا اس میں استعداد ہے اس سراج میں جلنے کی یا استعداد نہیں ہے. تو شک فی الاستعداد اور شک در مقتضی کے باوجود یہ مثال کیا ہے؟ درست ہے. تو آپ کے مبنی کے مطابق یہ مثال اور یہ مقولہ درست نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ درست ہے. ما بداحت صحتی و حسنی، حالانکہ یہ مقولہ کیا ہے؟ صحیح اور حسن رکھتا ہے. وبالجملہ خلاصۃ الکلام لا یقاد یشک فی ان الیقین، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ فی ان الیقین کل بیعت والعہد،
انما یکون حسن اسناد النقض الیہ بملاحظتہ، یہ فقط اور فقط یکون حسن اسناد النقض الیہ ہے، یعنی اسے یقین کی طرف ہے، بملاحظت الیقین بما و یقین کے لحاظ سے ہوگا، لا بملاحظت متعلق ہی، اس کے متعلق کے لحاظ سے نہیں ہوگا، جس طرح کہ بیعت اور عہد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بیعت کس چیز پر ہے، عہد کس چیز کے ساتھ ہے، ہم متعلق کو نہیں دیکھیں گے، ہم مستقیماً اس بیعت اور عہد کو کیا ہے وہ ہم مسند الیہ قرار دیتے ہیں اسے نقض کا، کہ نقض کی نسبت بیعت اور عہد کی طرف ہے، وہاکذا یہاں یقین کی طرف ہے، تو ہم یقین بما یقین کو ملاحظہ کرتے ہیں، اسناد النقض الی الیقین بملاحظت الیقین ہے، لا بملاحظت متعلق الیقین، ایسا نہیں ہے۔ فلا موجب لارادۃ ما ہوا اقرب الی الامر المبرم، پس کوئی موجب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، جس طرح کہ شیخ انصاری نے فرمایا تھا، کوئی موجب نہیں ہے کہ لارادت، کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ جس طرح شیخ انصاری نے ارادہ کیا ہوا ہے، لارادت ارادہ کریں ما ہوا اقرب الی الامر المبرم، ہم وہ چیز یہاں فرض کریں گے کہ جو امر مبرم کے قریب ہو، ٹھیک، او اشبہ بالمتین المستحکم، یا جو چیز زیادہ شباہت رکھنے والا ہو متین اور مستحکم کے ساتھ، مما فیہ اقتضاء البقاء، کے جس میں کیا ہے بقا کی اقتضاء ہو، ہم وہ چیز یہاں رکھیں گے۔ آگاہ کہتے ہیں کہ اس ارادے کے لیے کوئی ہمارے پاس موجب اور دلیل نہیں ہے، اور وہ اس طرف کیوں گئے ہوئے ہیں شیخ انصاری، وہ کہتے کہ لقاعدۃ اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات، کہ جب حقیقت متعذر ہو جاتی ہے تو اقرب المجازات کو دیکھا جاتا ہے، تو یہاں اقرب المجازات کیا ہے، وہی الامر رفع الامر الثابت ہوگا، بعد تعذر ارادت مثل ذلك الامر مما یصح اسناد النقض الیہ حقیقتاً، اور یہ ہم اس قاعدے کی طرف کیوں گئے ہوئے ہیں، اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات، وہ اس وجہ سے ہم اس قاعدے کی طرف گئے ہوئے ہیں، یا ان مجازات میں سے اس کو جو اقرب المجازات ہے اس کو ہم لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ بعد تعذر ارادت، جب معنی موصولہ حقیقی معنی متعذر ہو جاتا ہے تب ہم اس قاعدے کی طرف رجوع کرتے ہیں، بعد تعذر ارادت مثل ذالک الامر، مثل ذاک الامر یعنی وہی امر مبرم، یعنی رفع الہیئت الاتصالیہ المحسوسہ، ہیئت الاتصالیہ المحسوسہ چونکہ یہاں نہیں ہے، لہذا اس کے فقدان کی وجہ سے ہم گئے ہوئے ہیں ایک مجازی معنی کی طرف، بعد تعذر ارادت مثل ذاک الامر، یا آپ یہ کہ بعد ارادت معنی الموصولہ، جب اس کا معنی موصولہ اور حقیقی معنی متعذر ہے، اس کا ارادہ نہیں کر سکتے، تب ہم کیا ہے اس قاعدے کی طرف گئے ہوئے، تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات، بعد تعذر ارادت مثل ذاک الامر، ذاک الامر کون سا ذاک الامر، مما یصح اسناد النقض الیہ حقیقتاً، ایک ایسی چیز کہ جس کی طرف درست ہے کہ نقض کی اسناد کریں حقیقتاً، اور وہ تب ہوگا کہ جب وہ کیا ہے ایک امر محسوس ہو جس کو ہم کیا ہے اس کی ہیئت اتصالیہ محسوسہ کو قطع کر سکیں۔ فَإِن قُلْتَ کو اگر ہے وقت تو پڑھ لیں ورنہ کل تک رکھتے ہیں، ہے وقت چلو پڑھ لیتے، کل تک ایک درس رکھتے ہیں، چلو کل تک رکھتے ہیں۔ اصل میں